بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کوئی جانور چاہے قربانی کا ہو یا وہ جانور ہو جسے عام دنوں میں جو ہے وہ گوشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، تو اس کا جو ذبح کرنے والا ہے اگر وہ دشمن اہل بیت ہو تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ جو نسبی ہوتے ہیں ان کا ذبیحہ جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ وہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ ناظرین کرام، جو ہی عید آتی ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ کسائی نہیں ملتے بندوں کو، تو پھر مومنین کو بھی جو بندہ نظر آتا ہے اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جانور جو ہے ذبح کروا لیتے ہیں۔ جبکہ کوئی جانور جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے شرائط ہے، میں ایک ایک شرط پر گفتگو کروں گا۔ اس کے لیے شرائط ہیں، وہ شرائط ہوں گی تو جانور حلال ہے، اگر نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی ہے، وہ ایک شرط نہیں ہے، تو جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی دشمن اہل بیت کوئی جانور ذبح کرتا ہے قربانی والے دن یا عام سادہ دنوں میں، تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ دشمن اہل بیت آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ضرورت ہی نہیں ہے تعریف کرنے کی کہ دشمن اہل بیت کون ایک۔ اس کے بعد وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی تکالیف جو ہیں وہ دی ہیں، یعنی ایسے کام اللہ نے انسان پر واجب کرا دیے ہیں، فرض قرار دیے ہیں کہ جن کی انسان میں طاقت نہیں ہے۔ کسی بندے کا یہ والا عقیدہ ہے جن جبریہ جو کچھ جبری ہیں، یعنی ایسا عقیدہ کو بندہ رکھتا ہے تو ایسے بندے کا بھی جو ہے وہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کرتا ہے تو وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ ایک دوسرا، وہ شخص کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ مخلوقات کی صفات جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے اس بندے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا جانور نہیں ذبح کروا سکتے ہیں، یہ بھی جانور آپ کا جو ہے وہ حرام کر دے گا۔ مزید میری بات کی وضاحت ہو جائے گی احادیث اہل بیت میں۔ آپ دیکھیں کتاب ہے وسائل الشیعہ، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذبیحۃ الناس لا تحل، مولا آقا نے فرمایا جو نسبی ہوتے ہیں نا دشمن اہل بیت، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، جنہ کھائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت اور مومنین کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، وہ سنیے گا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یشتری اللحم من السوق وعنده من یذبح ویبیع من اخوانه۔ جناب ابو بصیر نے کہا کہ مولا آقا، میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، ایسا مومن وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے ناسبیوں سے جو ہے وہ جا کے گوشت بازار سے لے آتا ہے، جبکہ شیعہ مومن موجود ہے وہ بھی جو ہے وہ گوشت جو ہے بناتا ہے اور وہ گوشت جو دیتا ہے۔ مولا آقا یہ وہ بندہ ایسا کرتا ہے؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ فَيَتَعَمَّدُ الشِّرَاءَ مِنَ النَّاسِ، کہ مولا آقا وہ جو ہے وہ عمدن جان بوجھ کر جو ہے ناسبیوں سے جا کے خریدتا ہے گوشت۔ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ تَسْأَلُنِي أَنْ أَقُولَ مَا يَأْكُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ۔ مولا آقا نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں کیا جواب دوں کہ وہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ مردار کھا رہے ہیں، جو ناسبیوں سے وہ لے کے آیا ہے، کیا وہ مردار کھا رہا ہے، یا وہ خون کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یا وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے؟ قلت سبحان اللہ مثل الدم والمیتۃ ولحم الخنزیر۔ کہتے ہیں کہ جناب وزیر کہ مولا آقا واقعی یہ ناسبیوں کا جو گوشت یہ بناتے ہیں گوشت، تو کیا یہ واقعی مردار ہے؟ جو وہ جانور کاٹتے ہیں کیا وہ مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے؟ کہ واقعی وہ خنزیر کے گوشت کے کھانے کی طرح ہے، یا وہ خون پینے کی طرح ہے؟ فقال نعم وآدم عند اللہ من ذالک۔ مولا آقا نے فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو وہ جو کاٹے گا تو وہ گویا کس طرح خنزیر کا، نہیں بلکہ اس سے بھی برا، مردار سے بھی برا۔ اور بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے کہ آپ جاؤ اور ناسمیوں سے جا خریدو، دشمنان اہل بیت سے۔
پھر مولا آقا نے کیا فرمایا؟ مولا آقا فرمایا من ذالک ثم قال ان هذا فی قلبہ علی المؤمنین مرض. مولا آقا نے فرمایا اب یہ ضمیر یا ناسمیوں کی طرف لوٹتی ہے یا اس بندے کی طرف لوٹتی ہے، تو ہم دونوں ترجمے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. غالب یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ ناسبی کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ اس بندے کی طرف جو مومنوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ اسے جا کے جو ہے وہ ناسبیوں سے گوشت کرتا ہے. مولا آقا نے فرمایا کہ اس بندے کے دل میں مومنین کے لیے نفرت ہے، بیماری ہے، یا اس ناسبی کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے کیا ہے؟ نفرت ہے. اچھا ایک چیز دوسرا، امام علیہ السلام نے فرمایا کتاب سال میں دیکھیں انی انہاک ان ذبیحۃ کل من کان علی خلاف. مولا آقا نے فرمایا ہر وہ شخص جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے نا، اہل بیت رسول کے پاس نہیں نہ آتا، ادھر جاتا ہے، مولا آقا نے فرمایا سب کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، نہ کھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے آگے جو ہے وہ ایک حدیث سنیے. مولا آقا فرماتے ہیں کہ من زعم ان اللہ یجبر العباد علی المعاصی ویکلفہم ما لا یطیقون فلا تاکلوا ذبیحۃ. مولا آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کا یہ اعتقاد ہے نا کہ جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، ہیں جی، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بندہ تو مجبور ہے، اور اللہ نے ایسی تکلیف جو ہے وہ انسان کو دی ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو ایسا کو بندہ ہے. تکلیف سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں کہ جو انسان میں اسے کہ طاقت نہیں ہے. ایسی کوئی چیز اللہ نے جو ہے واجب قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے. تو فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہے نا جبری ہے کہ جو کرواتا ہے اچھا ہو یا برا اللہ نے کرواتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں بھائی، تو ایسے بندے کا بھی ذبیحہ جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانا. اس سے آگے مولا آقا نے فرمایا من زعم ان اللہ وجہا کالوجوہ فقد اشرک. مولا آقا نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے نا، اللہ کی شکل بنا دی، اللہ کا چہرہ بنا دیا. میری ایک توحید پر گفتگو ہے، وہ آپ جو ہے ضرور دیکھیے گا، اس میں نے جو ہے وہ بیان کیا. اس نے مولا آقا فرماتا ہے اس نے ایسا کیا تو اس نے شرک کر دیا. ومن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقین فهو کافر باللہ. مولا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے اعضاء و جوارح بنا دی، اللہ کا یہ ہاتھ ہے جی، اللہ کی ٹانگ ہے جی، اللہ جی پیر جہنم میں رکھے گا جی، یہ کر دے گا، کرسی پہ بیٹھا ہوگا. فرمایا کہ جس نے ایسا جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اعضاء بنا دی ہیں جس طرح مخلوق کے ہوتے ہیں، تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے. مولا آقا نے فرمایا فلا تقبلوا شہادت ولا تاکلوا ذبیحۃ. مولا فرمایا نہ اس کی شہادت قبول کرو، اس کی شہادت نہیں قبول کرنی، نہ اس کی گواہی چلے گی، اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ آپ نے کرو. تو قربانی کے دنوں میں یہ خاص خیال ہے کہ جو بھی نظر آئے راستے چلتا ہوا کسائی، اسے گھر میں بٹھا کے اسے جو ہے وہ اپنا جانور جو ہے وہ حرام نہ کروائیں، بلکہ شیعہ مومنین انتظار کر لیں. شیعہ مومنین جو ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے کہ شیعہ مومنین کے جو ہے وہ ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں جو شیعہ مومنین ہیں وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جانور جو ہے ذبح کروانا ہے. اگر آپ ناسمیوں سے کرواتے ہیں تو وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے آپ کے لیے. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.